بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جواب: پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے۔ سوال: مرتے وقت انسان پر کون سی سورت پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب: مرتے وقت انسان پر سورہ یاسین پڑھنے کا حکم ہے۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال ہے: کس انسان کو صدقہ دینے کا زیادہ ثواب ملتا ہے؟ جواب: اپنے غریب رشتہ داروں کو صدقہ دینے کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ سوال: حج کا خطبہ کس مسجد میں دیا جاتا ہے؟ جواب: حج کا خطبہ مسجد نمرہ میں دیا جاتا ہے۔ سوال: کن 5 کاموں میں جلدی کرنے کا حکم ہے؟ جواب: مہمان کو کھانا کھلانا، میت کو جلدی دفن کرنا، قرض ادا کرنا، بالغ لڑکی کی شادی کرنا اور گناہوں سے توبہ کرنا۔ ان میں جلدی کرنے کا حکم ہے۔ سوال: لڑکیوں میں کون سی ہڈی خوبصورتی کی ہڈی کہلاتی ہے؟ جواب: ہنسلی کی ہڈی خوبصورتی کی ہڈی کہلاتی ہے۔ سوال: حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن کتنی دفعہ سور پھونکیں گے؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن 2 دفعہ سور پھونکیں گے۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال: حدیث میں 3 جمعے لگاتار چھوڑنے والے کے بارے میں کیا وعید آئی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا لے گا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس غزوہ کے موقع پر اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے؟ جواب: غزوہ خندق کے موقع پر۔ سوال: وہ کون سا زمانہ ہوگا جب کسی کی اولاد نہ ہوگی؟ جواب: قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک زمانہ آئے گا جب کسی کی اولاد نہ ہوگی۔ سوال: کیا کسی حدیث میں چھپکلی کو مارنے کا حکم آیا ہے؟ جواب: جی ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا کیوں حکم دیا ہے؟ جواب: ایک روایت میں آتا ہے کہ چھپکلی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی ہوئی آگ پر بھڑکانے کی نیت سے پھونک ماری تھی، لہٰذا نبی کی عداوت کی وجہ سے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال ہے کہ کیا چھپکلی کو مارنے کے بعد نہانا ضروری ہوتا ہے؟ جواب: نہانا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ ناظرین، اگلا سوال سنیے: اسلام کے علاوہ اور کون سے مذہب کے لوگ روزہ رکھتے ہیں؟ جواب: یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے خچر تھے؟ جواب: ہمارے نبی کے پاس 3 خچر تھے۔ سوال: انسان کی وہ کون سی عادت ہے جو اس کی عقل کو ختم کر دیتی ہے؟ جواب: لالچ کرنے کی عادت انسان کی عقل کو ختم کر دیتی ہے۔ سوال: کس عورت کی دعا سے ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ جواب: ماں کی دعا سے ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ سوال: کس گناہ کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں ملتی ہے؟ ناظرین، اس کا جواب ہے کہ شرک کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں ملتی ہے۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال ہے: قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس چیز کا ذکر آیا ہے؟ جواب: توحید کا ذکر آیا ہے۔ اگلا سوال: قرآن مجید میں سب سے کم لکھا جانے والا حرف کون سا ہے؟ جواب: زوئیں ہے۔ سوال: فرشتوں کی مسجد کس جگہ پر ہے؟ جواب: فرشتوں کی مسجد 7ویں آسمان پر ہے۔ سوال: کون سے لوگ قیامت کے دن فقیر ہوں گے؟ جواب: زیادہ سونے والے لوگ قیامت کے دن فقیر ہوں گے۔ سوال: کون سی سورت حاسدین سے بچاتی ہے؟
جواب: سورہ فلق حاسدین سے بچاتی ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، کس نبی کا نکاح 4 بہنوں کے ساتھ ہوا تھا؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کا نکاح 4 بہنوں کے ساتھ ہوا تھا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس عہدے پہ فائز تھے؟ جواب: ہمارے نبی نبوت اور رسالت کے عہدے پر فائز تھے۔ سوال: پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ کیا تھا؟ جواب: پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ سوال: وہ کون سے صحابی رسول تھے جن کو دیکھ کر فرشتے بھی حیا کرتے تھے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ سوال: مرد کا احرام کتنی چادروں پر مشتمل ہوتا ہے؟ جواب: مرد کا احرام 2 چادروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال، اللہ تعالیٰ نے کس جانور کو قربانی کے لیے منتخب کیا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے مینڈے کو قربانی کے لیے منتخب کیا تھا۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال ملاحظہ فرمائیے، ماہ سفر میں کس چیز کا صدقہ دینے سے دولت اور برکت کی بارش ہوتی ہے؟ جواب: صدقہ ضروری نہیں کہ ماہ سفر میں ہی نکالا جائے، بلکہ ہر ماہ صدقہ دینا چاہیے جتنی استطاعت ہو، کیونکہ صدقہ بیماریوں کو ٹال دیتا ہے۔ سوال: ماہ سفر کو منحوس کیوں سمجھا جاتا ہے؟ جواب: عوام عامہ میں اس ماہ کو نزول بلاؤں، منحوس اور غیر برکت تصور کیا جاتا ہے۔ یہ جہالت ہے اور سراسر جھوٹی اور بے بنیاد باتیں ہیں۔ سوال: وہ کون سے انسان تھے جن کا وضو نیند میں بھی برقرار رہتا تھا؟ جواب: انبیاء علیہ السلام کا وضو نیند میں بھی برقرار رہتا تھا۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال، مومن کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کسی مومن کی روح نکلتی ہے تو 2 فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں۔ آسمان والے کہتے ہیں کہ پاکیزہ روح زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تجھ پر اور اس جسم پر جس میں تو آباد تھا رحمت نازل فرمائے۔ پھر اس روح کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اس کو آخری وقت کے لیے لے جاؤ۔ کافر کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کی روح جب نکلتی ہے تو آسمان والے کہتے ہیں کہ خبیث روح زمین کی طرف سے آئی ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے کہ اسے آخری وقت تک کے لیے لے جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اپنے ناک پر رکھ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اپنے ناک مبارک پر اس طرح لگا لی تھی، کافر کی روح کی بدبو ظاہر کرنے کے لیے آپ نے ایسا فرمایا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی۔ میری ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔